الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دوستو، آج کا خطبہ آیا ہے کہ ایک حدیث میں حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مومن کو دو چیز سے مثال دی ہے، یعنی مومن کا اخلاق اتنا اعلیٰ اور بلند ہونا چاہیے جیسے یہ دو چیزیں گھٹتی نہیں ہیں، بڑھتی ہیں۔ کیا فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنیے، والذی نفس محمد بیدہ۔ سب سے پہلے تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے رب العزت کی، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یعنی یہ بات قسم کھا کر کے حضور نے فرمائی تاکہ امت کے لوگ اپنے مقام کو، ایمانی اخلاق کو سمجھیں۔ کیا فرمایا؟ ان مثل المؤمن کمثل القطعۃ من الذھب۔ مومن مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کا ٹکڑا۔ سونے کا ٹکڑا پانی میں رکھ دیجیے تو سڑے گا، گلے گا نہیں، اسی طرح رہتا ہے۔ مٹی میں پڑا رہے تو مٹی بھی سونے کو نہیں کھاتی۔ آگ کی بھٹی میں ڈال دیجیے تو گرد غبار ختم ہو جاتا ہے اور نکھر کر کے آ جاتا ہے، اور قیمت اس کی گھٹتی نہیں ہے، دن بدن اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ جی، تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی حال میں سونے کی قیمت گھٹتی نہیں، بڑھتی ہی بڑھتی ہے۔ اور والذی نفس محمد بیدہ، اور حضور نے فرمایا کہ قسم اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نحلہ، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کیا ہوتی ہے؟ اکلت طیبا۔ شہد کی مکھی کسی گندی چیز پہ نہیں بیٹھتی اور گندی جگہ قیام بھی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومن گندی سوسائٹی سے بچتا ہے اور گندی جگہ رہتا بھی نہیں ہے اور گندا کام بھی نہیں کرتا۔ کیا مثال دی حضرت نے؟ وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، اور شہد کی مکھی جو کچھ خارج کرتی ہے وہ پاک اور طیب ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے شہد کے لیے کیا کہا؟ فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے لوگوں کے لیے۔ تو مومن بھی دوسرے کے لیے نفع بخش ہے۔ کسی کے پاس اگر بیٹھ گیا تو نہ تو خود گناہ کرتا ہے نہ گناہ کرنے دیتا ہے، جی، خود بھی نیکی کرتا اور اپنے ساتھیوں سے بھی نیکی کرا لیتا ہے۔ جی، وَوَقَعَتْ عَلَى عُودٍ فَلَمْ تَكْسِرْ، کیا بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور اگر شہد کسی لکڑی پہ گر جائے تو لکڑی کو توڑتا نہیں ہے۔ لکڑی کو کیا مثال دی؟ یعنی مومن مسلمان شہد کی طرح ہے، شہد کی مکھی کی طرح ہے، اور ولم تفسد، اور فساد، اس میں فساد بھی نہیں آتا۔ تو مومن کے اخلاق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ایمان کو سونا اور شہد کی مکھی اور شہد سے تعبیر دی۔ کیوں دی؟ کہ مومن مسلمان جو ہے یہ نفع بخش ہوتا ہے۔
کیا ہوتا ہے؟ نفع نفع بخش، خود اپنے لیے بھی نفع اور دوسرے کے لیے بھی نفع۔ اور شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھ کر کے پھول کے رس کو چوس لیتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ مومن مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کے نور کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ حدیث میں روایت میں آیا، آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا، یہ سب بات تو رحمت للعالمین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، پر افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اپنے نبی کی بات کو پڑھنے، سمجھنے، سننے کا موقع نہیں ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا منہ صاف شفاف ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کے آتے ہیں اور اس کے ہونٹ پر اپنا ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی قیمت ہے آپ لوگوں کی۔ اور مومن مسلمان جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت سے جو نور نکلتا ہے اللہ کے کلام کے، فرشتے اس نور کو لے لیتے ہیں، یہی ان کی خوراک ہے جی۔ اور ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ ہم تو مسجد میں دیکھتے نا، میں تو امام ہوں نا، گرمی کا دن ہے آج کل، تو یہ نوجوان بچے سب باہر سے گرمی سے تھک کے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو دیکھتا رہتا ہوں بیٹھے رہتے ہیں یہاں اور واٹس ایپ چلاتے رہتے ہیں۔ یعنی مسجد اللہ کے گھر میں بھی آ کر کے وہ نیکی کا کام کی ان کو توفیق۔ ہنستے ہو بیٹا، سچی افسوس کی بات، میں تو دیکھتا رہتا ہوں نا مسجد میں جی۔ مسجد میں یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ یہ ہمارے باپ کا گھر ہے یا اللہ پاک کا گھر ہے؟ اللہ پاک۔ تو اللہ پاک کے گھر میں بھی آ کر کے اگر کوئی اللہ پاک کا نہیں ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کا کہاں بنے گا جا کے؟ بتاؤ جی۔ ہاں دیکھتے رہتے ہیں ہم لڑکوں، ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں، چونکہ جھگڑا لڑائی کرنے کا میرا مزاج نہیں ہے دوستوں جی۔ اور ایسا بھی تجربہ ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی کو روک دیا، منع کیا پیار سے، تو کہتا ہے بھائی صاحب آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ لے بھائی، مجھے کہتا ہے کہ آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ بھائی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تمہارا یہ ٹینشن تمہیں قبر میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹینشن تم وہاں سے کتنا لے کر کے آئے ہو جی۔ اللہ کے گھر میں تو بندہ اللہ کا رہے بھائی دوستو۔ تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کا خطبہ اس پر آیا کہ مومن کے اخلاق دن بدن اچھے ہونے چاہیے۔ مومن کے اخلاق بہتر سے بہتر، ہاں، مومن کے اخلاق دن بدن کیوں اچھے ہونے چاہیے؟ ہر دن انسان مومن نیکی کرتا ہے، تو نیکی کرنے کے بعد مومن پر اللہ کی رحمت کا اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی تجلی اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ تو جتنا اللہ کا نور عبادت کے ذریعے اور جتنا اللہ کی تجلی آئے گی تو سیم لائک درخت پر پھل جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ جھکے گا۔ اب اگر نہیں جھک پا رہا ہے عبادت کے باوجود تو سمجھ لو کہ اس میں پھل نہیں لگ رہا ہے۔ تو مومن مسلمان کے اچھے اخلاق روزانہ بڑھنی چاہیے، گفتگو میں مٹھاس آنی چاہیے۔ نماز میں کل جو نماز ہم نے پڑھی اس کے مقابلے میں آج کی نماز اس سے اچھی ہونی چاہیے، اور چلو اچھی نہ ہو تو کم سے کم نہیں اچھی ہوئی تو اس کا احساس تو ہو کہ ہم نے کل کے مقابلے میں آج جو نماز پڑھی وہ کل کے مقابلے میں اچھی نہیں تھی، تو اللہ سے بندہ استغفار کرے، مانگے۔ اسی لیے انسان مومن روزانہ اس کے ایمان میں اعمال کے بعد اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ رب العالمین سے اس کا تعلق جڑتا ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق جڑے گا اس کے باطن میں اتنا نور پیدا ہوگا، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں گے، اس کے چہرے پر اتنی ہی مسکراہٹ آئے گی، کسی کے لیے کوئی بد کلامی نہیں کرے گا، بد زبانی نہیں کرے گا۔ کوئی بد زبانی اگر کرے گا بھی اس کے ساتھ تو یہ بد زبانی کا جواب بد زبانی سے، بد کلامی سے، خوبصورت کلام سے کہے گا۔ یہ سب قرآن نے سکھایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔
تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر روز کی عبادت کے بعد ہم اپنے قلب میں نور میں ترقی پائیں، اور اگر ترقی نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم احساس تو ہونا چاہیے، اور اگر بندے کو احساس بھی نہیں ہے تو پھر کیا کہیے گا دوستو؟ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرما، بس بابا